لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھیں یہ سوال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسے والے فیس لیتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں لے رہے ہیں بہت سے مدرسے، جبکہ بہت سے فری میں پڑھا رہے ہیں اور زیادہ اچھے تعلیم دے رہے ہیں، زیادہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں بڑے صاف ستھرے ماحول میں، حالانکہ وہ فیس بھی نہیں لے رہے. دوسری بات یہ پھر فیس جو لیتے ہیں وہ بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں، تو کتنی فیس لینا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ صرف غریب بچے سے فیس معاف ہونی چاہیے. ہماری رائے یہ ہے، میرا نظریہ اور جامعۃ الرشید کی بھی یہ رائے ہے، آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر. مصیبت یہ جامعۃ الرشید کی رائے سے جب آپ کو اختلاف ہوتا ہے آپ کہتے ہیں درباری لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں. یہ گھٹیا حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اگر آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ درباری سرکاری بولنا شروع کر دو ان کو. جامعۃ الرشید اگر ملک بچانے کی بات کرتا ہے وہ درباری بیس پہ نہیں کرتا. جتنے درباری ملے ہیں وہ ملک کی بات نہیں کرتے، وہ تو ملک کی کا بیڑا غرق کرنے پہ، تو وہ اپنی ذات کو فوکس کرتے ہیں. تو جو بھی صحیح سوٹیبل صحیح علماء ہوں گے، میچور علماء ہوں گے، وہ کنٹری کو بچانے کی، اسٹیٹ کو بچانے ہی کی بات کریں گے. وہ جامعۃ الرشید کی بھی یہی رائے ہے کہ اس زمانے میں طلبہ سے فیس لینی چاہیے. ہاں جو طالب علم ثابت ہو جائے کہ غریب ہے، ثابت ہو، یہ ہوائی بات نہ ہو. ہم نے مدرسوں میں ایسے ایسے بچے دیکھیں لینڈ کروزر میں آتے ہیں، لینڈ کروزر میں جاتے ہیں، پھر بھی فیس کے بغیر پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دو بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں. نمبر ایک، فری پھوکٹ کی عادت پڑ جاتی ہے بچپن سے ہی. تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت جس چیز پہ نہ لگا ہو نا اس کی قدر انسان کے دل میں نہیں آتی ہے. غریب بچوں کے لیے فری ہونا چاہیے لیکن ثابت ہو جائے غریب ہے. صرف منہ سے بولنا کافی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بول کے وہ پھر اور مسائل کھڑا کرے گا. وہ جس تعلیم کی بنیادی جھوٹ پر ہو آگے وہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ تو فری پھوکٹ کی وجہ سے اپاہج پنا آتا ہے. اپاہج پنا، پڑے رہتے ہیں یونیورسٹی میں فیس دے کے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ کا پیسہ سارا برباد ہو جائے گا اگر ہم نے پڑھائی. پھر باپ بھی پوچھتا ہے رزلٹ دکھا کیا آیا تیرا، فیسیں میں نے بھری ہیں تو کیا کر کے آیا تو، وہاں پہ پان گٹکے تو نہیں کھا کے آ گیا. اب مالداروں کے بچے بھی فری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فری پھوکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، مفت خوری کی عادت پڑتی ہے، ساری زندگی پھر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، مفت ہی کی عادت پڑی رہتی ہے. یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے والی بات ہے. دوسرا نقصان فری پھوکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کے محتمم کو چندہ بے تحاشا کمانے کا چانس مل جاتا ہے. جب کسی مدرسے کے بارے میں سیٹھوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فیس لے کے پڑھائی کی جاتی ہے تو اس مدرسے کو زیادہ چندہ آتا نہیں ہے، تو چندہ گیری کا سیٹ اپ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. تو محتمم کے جو مزے تھے نا، جس چندے سے اس نے 4 شادیاں کرنی تھیں، جس چندے کے پیسوں سے اس نے لینڈ کروزر خریدنی تھی، فری پھوکٹ کے بچوں کے منہ دکھا دکھا کے، یتیموں والے منہ، حالانکہ مالدار بچے ہوتے ہیں لیکن فری کی وجہ سے وہ بھی یتیم لگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس 2000 طلبہ فری میں پڑھتے ہیں. تو وہ جو اس کے کھانچے تھے وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند. میں نہیں کہہ رہا سارے مدارس کے ناظم غلط ہوتے ہیں، بہت سے مدرسے فری میں پڑھا رہے ہیں اور ان کے محتمم 1 نمبر ہیں، 1 روپے بھی دائیں بائیں نہیں کرتے. لیکن جو 2 نمبری کر رہے ہیں ان کو موقع تو مل گیا نا اس نظام کی وجہ سے، لہذا وہ کبھی بھی اس پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ ہم فیس لے کے پڑھائیں. کیونکہ جہاں فیس لی، سیٹھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے ہاں تو 50 بچے فری میں پڑھ رہے ہیں اور 100 بچے فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، تو 50 جو فری میں ہیں ان کا پھر تھوڑا چندہ آئے گا نا، زیادہ تھوڑی آئے گا. جب آپ نے شو کر دیا کہ یہ دیکھو میرے پاس 6000 بچے پڑھ رہے ہیں اور سب دوپہر صبح رات کا کھانا فری، تو دبا کے چندہ آتا ہے. کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ جا کے سرچ کرے کہ ان میں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. ہماری عوام کی جو مینٹل اپروچ ہے، جو مینٹیلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ اس مدرسے میں اتنے سارے پڑھ رہے ہیں، دے دنادن بکرا، دے دنادن پیسہ. پھر محتمم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر بھی بار بار بتاؤں، سارے مدارس غلط نہیں ہیں، ایسا نہ ہو مدارس سے بدگمان ہو جائیں، ان کے ساتھ تعاون کم کر دیں آپ. کچھ مدرسے ٹھیک بھی ہیں الحمدللہ، 1 روپے دائیں بائیں نہیں کرتے، لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے، نظام غلط ہے.
جو بھی طلبہ فیس افورڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ نہیں پڑھائیں. بولیں بھائی فیس دو گے تو پڑھاؤ گے, ورنہ جاؤ یہاں سے, کوئی بات نہیں. وہ نہ پڑھیں, 1 منٹ بات کمپلیٹ ہونے دینا, وہ نہ پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں غریب بچوں کے لیے ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ 3 باتیں کسی شخص کے بارے میں جمع ہو جائیں نا. ابھی میری اس سفر پہ ایک ملاقات تھی, دوبارہ میری ٹریولنگ ہوئی نا, ایک ملاقات تھی, میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے. ایک صاحب آئے, ایسے گلے ملے مجھ سے, مفتی صاحب میری 4 بیویاں ہیں. میں نے دوست سے کہا فراڈی ہونے کی ایک علامت پائی جاتی ہے. آپ کہو گے میں تو 4 شادیوں کو پروموٹ کرتا ہوں, لیکن ایک آدمی مجھے تعارف کروا رہے کہ میری 4 بیویاں ہیں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا فراڈی ہے. فراڈی ہونے کی ایک علامت, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو, ایک تھوڑے سے ماتھا میرا ٹھنکتا ہے, کیونکہ 4 شادیاں مجھے پتہ ہے آسان نہیں ہے. کسی کو 4 مل گئی نا, یا تو بہت فیمس ہو, جیسے ہم مشہور بہت ہو گئے, یا بہت ڈھیٹ ہو میری طرح, بہت ڈھیٹ ہو, بہت اس نے مارے کھائی ہوں, گالیاں سنی ہوں, اور عیاشی کی نیت نہ ہو, کیونکہ عیاشی کے لیے یہ کام ہوتا نہیں ہے. بہت مارے کھائی ہو, ویژنری آدمی ہو, یا اس کے پاس اپنا پیسہ بہت ہو. تو سورس آف انکم یا تو بزنس ہوگا, یا ابا سے وراثت میں ملا ہوگا, یا کوئی بھی ویلڈ ریزن ہو نا اس کی, کوئی بھی ویلڈ پوائنٹ ہو نا, ورنہ کیوں دے گا بھائی, کوئی دوسری نہیں ملتی, تیسری پہ کیوں دے گا, چوتھی پہ کیوں دے گا. یا کوئی بہت بڑا سیٹ ہو. تو اس لیے جب کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے میری 4 بیویاں ہیں, ایک دم میرا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ کہیں فراڈی تو نہیں ہے یہ. لیکن میں اس پہ فراڈی ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتا, بھائی ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو, کر لی ہو. لیکن دوسری علامت پھر میں اس سے پوچھتا ہوں, آپ کسی مدرسے کے محتمم تو نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہوں. ابھی ایسا ہی ہوا, ایک صاحب ملے, داڑھی بھی, اچھا یہ کلین شیو ہوگا پھر نہیں فراڈی ہوتا, وہ زیادہ تر وہ پھر 4 کی ہیں تو اس کا مطلب یار زنا سے بچ کے یہ کدھر گیا ہے, شادی کی طرف گیا. لیکن یہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. داڑھی ٹوپی والے برے نہیں ہوتے, خوب سمجھ لو, برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو ابھی ایسا ہی ہوا, سفر میں ایک صاحب آئے, 4 شادیاں, میری داڑھی بھی تھی, ان کی پگڑی وگڑی ٹوپی شوپی بھی. میں خوش نہیں ہوا, میں نے کہا اوپر سے نا پھیکی پھیکی مسکراہٹ, السلام علیکم, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میں نے ساتھی کو کونی ماری, میں نے کہا ایک علامت تو پائی گئی ہے. دوسری میں نے کہا پوچھتا ہوں, میں نے کہا دیکھنا یہ مدرسے کا محتمم بھی ہوگا. میں نے کہا آپ ماشاء اللہ مدرسہ چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا دوسری علامت, میں نے کہا فراڈی, میں دیکھو مدرسے کے محتمم کو فراڈی نہیں کہہ رہا, خدا نخواستہ, ہمارا بھی مدرسہ ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بھی مدرسہ ہے, بنوری ٹاؤن بھی مدرسہ ہے, یا تو بڑے بڑے ہیرے یہاں سے نکلے. ہم اپنے اکابر کے ادارہ ان درس گاہوں کو کیسے فراڈی کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مدرسے فراڈی نہیں ہوتے, محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. یہ پیسہ کمانے کا پاکستان میں سب سے آسان عزت والا طریقہ ہے, جس پہ آپ چوری بھی دبا کے کرو, لوگوں کی پینٹیں بھی خالی کر دو, اور کوئی الزام نہ لگے آپ کے اوپر. سب سے حرام خوری کا سب سے آسان راستہ ہے, بہترین راستہ. تو دوسرا جب اس نے کہا نا مدرسے کا محتمم بھی ہوں, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ فراڈی ہے, لیکن ایک کلک کیا اس نے, امکان اب پہلے 30% تھا, اب 33% تھا, اب 66.6% چانس ہے کہ یہ 2 نمبر ہو. یقین نہیں ہے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن 2 علامتیں فراڈی ہونے کی پائی گئی ہیں. 4 شادیاں بھی مدرسے کے محتمم بھی, لیکن ضروری نہیں ہے بھائی, بہت سے مدرسے کے محتمم 4 شادیاں محتمم بھی ہیں, نیک لوگ ہیں, آپ کسی سے بدگمان نہ ہو. لیکن میں نے کہا ماتھا میرا ٹھنک گیا ہے, میں نے کہا تیسرا دیکھنا عامل بھی ہوگا یہ. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ روحانی علاج ولاج بھی کرتے ہی ہوں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کنفرم جہنمی. میں نے کہا اس حرام خور نے لڑکیوں کو پٹایا ہے, بغیرت آدمی نے. میں نے ساتھیوں سے کہا اب میں اس سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ دیکھنا کئی سارے بزنس نکلیں گے اس کے. جس انسان کا بچہ تمیز سے کماتا ہے نا, اس کا ایک بزنس ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تمیز سے کماتا ہے اس کا اکثر و بیشتر ایک بزنس ہوتا ہے, اور وہ اس کو بتا سکتا ہے یہ میرا بزنس ہے, یہ میری ورک شاپ ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میری جو بھی ہے. اس کے میں نے کہا بہت سارے بزنس نکلیں گے, دیکھنا آپ.
میں نے پوچھا آپ کا ماشاءاللہ اتنی بیویاں, آپ کماتے کیا ہیں, بزنس کیا ہے؟ کہتے ہیں میں الحمدللہ یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, فلانا بھی کرتا ہوں, ڈمکانا بھی. مطلب کچھ بھی نہیں کرتا, تو باتیں پھینکتا ہے, منہ کے فائر کرتا ہے. جو بہت کچھ کر رہا ہے سمجھ لو وہ منہ سے کیا کر رہا ہے, فائرنگ. میں نے کہا اس کمبخت کے پاس جن چڑیل بھوت بھگانے کے نام پہ لوگوں سے ہدیے لیتا ہے, نذرانے لیتا ہے, پیسے لیتا ہے, حرام خور, اور مدرسے کے یتیم بچوں کو بھی کیش کراتا ہوگا. میرے پاس اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, انہیں رکھا ہوا کیسے ہوگا یہ تو کوئی جا کے دیکھے نا. جب کوئی سیٹ دورے پہ آتا ہے تو بڑا اچھا بھی رکھ دیتے ہیں, دیکھو کتنا اچھا کھا رہے ہیں. جب وہ سیٹ چلا جاتا ہے نا تو سڑے ہوئے گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, یہ 3 دن پرانے, بقرعید کے اب تک چل رہے ہوں گے ان کے فریجوں میں, دیکھنا آپ. بھائی ہم جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہ اس کی وہ سمجھتا ہے. ہم چونکہ مولوی ہیں, ہمیں 1 نمبر مولویوں کا بھی پتہ ہے, 2 نمبروں کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو میں نے کہا یہ کنفرم کیا ہے 2 نمبر. میں نے کہا اس کو رشتے بھی کیسے ملے. میں نے کہا ہم تو اتنے مشہور ہونے کے بعد بھی دھکے کھا کے اب جا کے چوتھی ہوئی ہے ہماری یار. وہ بھی نہیں ہوتی تو اب تو ریٹائر ہونے والے تھے ہم. ان کو پتہ نہیں کیسے ٹھک 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 کر کے مل رہی ہوتی ہیں یار. تو میں نے کہا یہ ان کو رشتے کیسے ملتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, خوب سمجھ لو. خواتین آتی ہیں, کچھ اپنے شوہروں سے پریشان ہوتی ہیں, کچھ ساس سے پریشان ہوتی ہیں, یہ ان کو چکنی چپڑی باتوں سے اپنی طرف کھینچتے ہیں. عورت محبت کی محتاج ہوتی ہے, کوئی بھی نرم اس میں بات کرے گا ادھر آ جاتی ہے. پھر یہ مسمرزم کے ماسٹر ہوتے ہیں, دماغ کو کیپچر کرنا جانتے ہیں. یہ مسمرزم یہ عملیات کر کے نا کیپچر کرتے ہیں. اتنے گھر ان کم بختوں نے طلاقیں دلوا کے خوبصورت عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں نا یہ بغیرت عامل لوگ. تو ان کے کیا بولوں میں, ان کے بہت اسکینڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں, عاملوں کے بہت اسکینڈل ہوتے ہیں ان کے, لیکن روحانیت کا ایسا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے. مرید عقیدت میں اپنے شیخ صاحب کو کچھ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں حضرت جی ہیں بھائی. علوم ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے حضرت کے علوم, حضرت کا پجامہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی حضرت کا پجامہ تو ایک توہین آمیز چیز ہے نا, حضرت کے پجامے سے بھی عقیدت. تو میں نے کہا یہ آدمی جو آتا ہی ایک دم یہ. اچھا ان کی ایک بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ تو 3 بڑی علامتیں ہیں. ایک علامت جو پھر مزید اس کو اور پختہ کر دیتی ہے, پھر یہ مجھے آ کے کہتے ہیں اس پورے ملک میں مفتی صاحب مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں عاملوں کے بہت خلاف ہوں, تو پھر یہ سب سے پہلے مجھے رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ملک میں آپ عاملوں پہ ہاتھ کیسا رکھیں, ہلکا. کیوں ساری عقیدت تجھی پہ مر گئی ہے, پورے ملک میں تو اکیلا پیدا ہوا ہے جو ہم سے عقیدہ, ہمارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ بولو بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو نفرت ہوتی ہے, کچھ کو تو ہی اکیلا پورے ملک میں مر رہا ہے میرے اوپر. تو یہ ہمیں ہمارے سامنے منجن مت بیچا کرو. تو میرے سامنے جب کوئی بتایا کرے نا میری 4 بیویاں ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے, میں تو ترغیب چلا رہا ہوں. آگے پھر یہ نہ بولا کرے, یہ بھی بولتے میں مدرسے کا محتمم ہوں, اچھی بات ہے, مدرسہ چلا رہا ہے, تیسری بات نہ بولا کرے بس. کیونکہ اگر صرف 2 باتیں بولے گا تو میں اچھا گمان رکھ لوں گا یار نیک آدمی بھی ہو سکتا ہے, 4 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, اور اپنا بزنس بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے مدرسے کا محتمم بھی ہو. بزنس بعض لوگ ایسے ہیں اپنا بزنس بھی دبا کے اچھا کر رہے ہیں حلال, اور ساتھ میں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں, اور مدرسے کے ساتھ خود تعاون بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں نیک لوگ, خود اپنے مدرسے کو بھی ڈونیشن دیتے ہیں وہ, لیکن ماسا ٹھنک جاتا ہے. لیکن جب تیسری دفعہ کہہ دینا روحانی عامل, تو سمجھ لو دوسروں کی بیویاں پٹا کے کم بخت نے شادیاں کی ہیں, پٹا کے. ایسا گھروں میں گھستے ہیں نا, یہ تمہاری بہن بیٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں یہ جا کے. اس لیے ان کو کم بختوں کو. ابھی ایک صاحب, ایک لڑکا اتنا پریشان, کہہ رہے عامل آتے ہیں ہمارے گھر میں, میرے ابا کو ایسا کیپچر کیا ہوا ہے, میری ساری گھر کی عورتیں ان کی دیوانی بنی ہوئی ہیں, اور وہ اوٹ پٹانگ پیسہ بھی چھاپ رہا ہے. مجھے بھی بیوقوف بنایا اس نے, آپ اندازہ لگاؤ مجھے کیسے بیوقوف بنایا. آیا مجھے کہنے لگا میں فلاں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. جامعہ فاروقیہ کتنا بڑا ادارہ ہے, بعد میں پتہ چلا جھوٹ بول رہا تھا, کوئی جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے. کیسے بیوقوف بناتے ہیں یہ یار, تو لوگوں کو الو بناتے ہیں. تو ان کی گھر کی عورتوں پہ اس نے ایسا سحر کیا ہوا ہے. اب وہ لڑکا میرے بیان سنتا ہے, کہتا ہے ابا کو سمجھا دیا, ابا مت لٹاؤ اس فراڈی آدمی پہ, ابا ہدیوں پہ ہدیے دیے چلے جا رہے ہیں. ہدیہ تو فری پھوکٹ کے ہدیے ہوں گے تو 4 شادیاں کون نہیں کرے گا میرے بھائی. میں نے ہدیوں پہ 4 شادیاں نہیں کی ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, میں نے ہدیوں پہ 4 شادیاں نہیں کی ہیں. تو فری پھوکٹ کے ان کے یہ ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گی, 4 کے 8 ہوں گی. پھر تو شادیاں خود ہی پیچھے بھاگیں گی ان کے. تو اس لیے ہاں اب آپ کے جواب رہ گیا.
تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ مدرسے میں مالدار بچوں سے فیس لینی چاہیے. اس سے مدرسے میں چھٹائی ہوگی, بچے کم پڑھیں گے لیکن اچھے بچے ہوں گے, اچھے خاندانوں کے بچے آئیں گے, سمجھ رہے ہو. تھوڑے بچے ہوں گے لیکن جا کے روحانی عامل نہیں بنیں گے, کم از کم وہ دین کی خدمت کریں گے. ہاں جو غریب بچے ہیں ان کے لیے چندہ بھی لیں, آپ پڑھائیں بھی ان کو, اچھی بات ہے, چندہ دینا بھی چاہیے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی ہے رفیع بھائی نے کہ فیسیں کتنی لیں. کہہ رہے ہیں ان کے مدرسے کے مصارف 2.5 لاکھ ہوتے ہیں, فیسیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں بعض مدرسے 10-10 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. دیکھو جتنی بھی لیں لیکن پبلک کو بتائیں. امریکہ میں, کینیڈا میں ہم نے ایک خاندانی چیز دیکھی, کوئی بھی ٹرسٹ ہوگا اس کے آپ جائیں نا آن لائن پوری تحقیق کر سکتے ہیں کس ٹرسٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے اور اس میں جو ملازمین ہے کس کس کی کتنی تنخواہ ہے. ہر چیز فیئر ہوتی ہے. ہمارے یہاں سے ایسا سسٹم نہیں ہے. آپ کمائیں پیسہ لیکن آپ پھر یہ بتا دیں یہ مدرسہ ہماری سورس آف انکم ہے, تاکہ لوگ زکوٰۃ صدقات کے پیسے پھر نہ دیں. آپ نے ادھر فیس لی, ادھر آپ کی سورس آف انکم ہے, 2.5 لاکھ ایکسپینسز ہیں, 7.5 لاکھ آپ کی بچت ہو رہی ہے اور ساتھ میں زکوٰۃ صدقے فطرے بھی مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے. یہ پھر زیادتی ہے بھائی. یا تو اس کو کمرشل بناؤ یا فی سبیل اللہ بناؤ. لوگ کیا کرتے ہیں اندھیرے میں رکھ رہے ہوتے ہیں بھائی, یا کمرشل ہوگا یا فی سبیل اللہ ہے, تو پھر بتا دو سورس آف انکم نہیں ہے, یہ 1 روپے بھی ہم پہ حرام ہے. پھر وہ روپے کہاں گیا, محلے والوں کو آپ لکھ کے لگائیں اتنی انکم ہوئی ہے جو یہاں خرچ ہوئی ہے, جو یہاں خرچ ہوئی ہے. تو جیسے اجتماعی قربانی میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اجتماعی قربانی میں پیسے لے رہے ہیں, جو بچت ہو رہی ہے وہ مسجد والے کھا رہے ہیں. بھائی کس بیس پہ کھا رہے ہو آپ لوگوں کا پیسہ؟ یہ اگر آپ کی سورس آف انکم ہے تو آپ بتاؤ یہ اجتماعی قربانی ہمارا بزنس ہے, ہم آپ کو گائے خرید کے بیچیں گے, اس پہ جو پروفٹ ہوگا وہ ہم رکھیں گے. لیکن وہ بتایا نہیں جا رہا ہوتا. بہت گڑبڑ ہے مالی معاملات میں ہمارے یہاں. باہر ملکوں میں انگریزوں میں کم از کم ایک چیز ہے, وہ اگر بولے گا ڈونیشن تو ڈونیشن ہی مطلب ہوگا, وہ اگر بولے گا بزنس ہے تو بولے گا بزنس ہے. وہ بتائے گا کہ آپ کو کہ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تجھے فری میں یہ سروس دے رہا ہوں, اتنے پیسے میں تجھ سے لوں گا. ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ڈونیشن ہے یا کیا ہے. اس لیے ٹھیک ہے یہ فیس لینا. خلاصہ یہ نکلا. یہ تو مدارس کی بات ہو گئی. میرا سوال ایک یہ تھا کہ جو مساجد کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, ہاں تو مساجد میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے فیسیں لی جا رہی ہیں, تو ٹھیک ہے ان سے بھی فیس لے کے قاری صاحب کو دے دیں, کیا جا رہا ہے اس میں. نہیں تو مزید جو آمدنی ہوگی وہ کہاں جائے گی, مسجد میں خرچ ہوگی. نہیں, جو فیس قاری صاحب بچوں کو مسجد میں پڑھا رہا ہے تو مسجد کی انتظامیہ اگر اسے اجازت دیتی ہے کہ بیٹا آپ ان لوگوں سے فیس لے کے پڑھا دو ان کو, تو ٹھیک ہے وہ فیس لے کے پڑھا دے, وہ پھر اس کی آمدن ہے, کھائے پیے, وہ کھانے دے بیچارے قاری صاحب کو. کیا جا رہا ہے اس میں, کیا جا کیا رہا ہے. نہیں اگر قاری صاحب کھا لے گا تو کیا جائے گا. دیکھو بتا کے جو کرنا ہے کرو, ڈرامے نہ کرو, ڈرامے نہ کرو. قاری اگر 2 نمبریاں کر رہا ہے, ادھر فیس بھی لے رہا ہے اور ادھر لوگوں کو تصویریں دکھا رہا ہے میں اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو یہ غلط ہے بھائی. یا تو فری میں پڑھاؤ, مسجد آپ کو تنخواہ دے گی, یا بچوں سے فیس لو. تو یہ سب انتظامیہ کی اجازت سے ہونا چاہیے. تو انتظامیہ جو طریقہ سوٹیبل سمجھتی ہے وہ طریقہ چلا دے, کوئی حرج نہیں. کھانے دے قاری صاحب, بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانے دو. ہم کہتے ہیں قاری مارے نہیں بچوں کو, بس پڑھائے ایمانداری سے, ہاتھ نہیں لگائے ان کو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.